ایس تو بڑا شکر کوئی نہیں کہ بندہ حضور دی غلام رہے تے وفادار رہے. ہاں آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں یہ گلا انجی یہ لوگ گلا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں. میں لوگ بھی کہتے ہیں ارے جی اسی کو سوچ سکتے ہاں، اور میں آگے تسی سوچ کیویں نہیں سکتے. تواڈے ہوندے ایک بندہ میٹنگ دے اجلاس وچ ایک بندہ مرزائیت دی حمایت کردا تے عشق رسول دا تقاضا اے وے کہ پھر بندہ انہاں دیاں سن لوے. عشق رسول دا تقاضا تے اے وے کہ او اٹھ کے او منہ تے چنڈ مارے. سانو یہ وجہ گلا نہ پڑھایا کرو، یہ سارا اسی پڑھے ہویا دین. ہاں اسی یہ سارا دین پڑھے ہویا. ہاں سانو یہ وجہ گلا نہ پڑھایا کرو کہ جناب ہم بھی عاشق رسول ہے. عشق دسیا نہیں جاندا، عشق جتھے ہووے اتھے بول پیندا. عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ جب لما فرغ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قتال بدر جاء جبریل علی فرس انثى احمر علیہ درع ومعه رمح فقال یا محمد ان اللہ باسنی اللہ فارقک حتی ترضى هل رضیت قال نعم رضیت فانصرف. حضرت عطیہ بن قیس کہتے ہیں جب بدر کی جنگ ختم ہو گئی جبریل پھر آ گئے سرخ گھوڑی پر سوار ہو گئے. جبریل پھر آ گئے. تسی کی سمجھتے ہو تساں حضور دی ختم نبوت ہوتی ہے جی ہم گلاں کرتے ہو ملک پاکستان وچ بیٹھ کے کیوں اللہ دے عذاب نو دعوت دیندے؟ ڈرو اللہ کو. بس حضور خاتم النبیین ہے. توجہ بھائی، حضور خاتم النبیین بس. اور تواڈے تے ہویا ہی کچھ نہیں، تسی عشق دیاں گلاں کردے ہو. حبیب بن زید نے تلوار چک کے مسلمہ کیا میں کون ہاں، فرمایا تو کون ہے. تسی ساریاں میٹنگاں کرن تو بعد کہندے وہ میٹنگ میں غلطی ہو گئی، وہ لکھنے میں کیوں غلطی ہوئی؟ اور بار بار تانوں حضور دی ختم نبوت دے بارے غلطی لگدی. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. نور الہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ فرمایا محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. جدو تواڈے دماغ خراب ہوندے ہیں، جدو تواڈے قلم تے زباناں ڈول دیاں تے حضور دی ختم نبوت تے آ کے ڈول دیاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. فرمایا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام ہے کیا؟ وہ حضور سے غیر مشروط محبت ہے. فرمایا جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. فرمایا جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ خنزیر اور گدھے کی جگہ ہے. ہاں یہ وہ مجدد بات کر رہا ہے جو مدینے سے سند لے کر آیا ہے. باتیں کرتے ہو، ہمیں دین پڑھانا چاہتے ہو. ہر بار تمہاری میٹنگیں بھی اسی میں پھسلتی ہیں، ہر بار تمہارے جناب اسمبلیوں کے اجلاس بھی اسی میں پھسلتے ہیں، ہر بار تمہاری زبانیں بھی اسی میں پھسلتی ہے. وہ تو گردنیں بھی نہ ایسے ہو سکی. ایسے تلوار چک کے کہنے لگا مسلمہ، ایسے تلوار چک کے کہنے لگا اور میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہے، تو کون ہے؟ ان کی تو گردنیں بھی نہ ہلی. کیوں جی؟ جسم کے ٹکڑے کر دیے مسلمہ نے، ہاتھ پاؤں کاٹ کر اتنا سارا جسم بچا، آگ میں پھینک کر کہنے لگا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول رسول اللہ ہی ہے. اتنا تم نے ہر مسئلے کو ہلکا لے لیا ہے. تم ہر مسئلے کو جناب وہ اس آنکھوں سے دیکھتے ہو بھئی یورپ کیا چاہتا ہے، یورپ کھڈے میں جائے کیا چاہتا ہے، کافر جہنم میں جائیں کیا چاہتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. بس ہر بار تمہاری زبانیں پھسلتی ہیں، ہر بار تم باتیں کرتے ہو. اور پھر ہماری قوم ہمیں کہتی ہے اب جذباتی ہیں. میں کہا جذباتی تو بغیر گل نہیں ہوندی. ہاں اے جذبات تو اے بغیر جذبات تو سی حکم تو دو گھوڑے سمندر میں پا دیں. میں نے کہا یہ تو یورپ نے تمہیں بات کی ہے نا. ہاں امریکی جذبات کے بغیر آیا تھا افغانستان لتاڑنے. اس کو وہ اپنے جو ٹریڈ سینٹر تھے ان کے جذبات ہی تو آئے کہ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو گیا تو اس نے پورا افغانستان لتاڑ دیا. اور حضور کی ختم نبوت پر بات ہو تو پھر ہم چپ رہے. امریکہ اتنا جذباتی ہو جائے کہ صرف صدام حسین کے پاس ہتھیار نہیں تھے کیمیائی، صرف اس کو درد تھا کہ یہ میری عرب کے اندر یہ بندوں کو کیوں کھڑا کر رہا ہے. پیڑاں اور تے پھکیاں اور یہی ہوندیاں.
انہیں کیا صدام حسین تو اندروں اندر جڑا امت مسلمہ کو پھر ایک جو ہے وہ جگہ لانا چاہتا ہے، تو اس نے کہا اس کے پاس ہتھیار ہے، اس نے اس کے بیٹوں کو بھی مار دیا، پورا خاندان اس نے اجاڑ دیتا، پھر صدام کو عید والے دن پھانسی دے دی کہ جو ہمارا نافرمان ہوتا ہے ہم اس کو ایسی سزا دیتے، امریکہ کا جو نافرمان ہو اس کو عید والے دن سزا۔ اور بال کہنا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست دل شاہین سوزت باہر آ مرغے کے در چنگست۔ جی میں صدام این کر کے گردن پھنسی پائی تو جھنے والی گل تو گئی نا جناب، تے بش انج رہنا ہے، بش خارج زدہ کتے دی موت نال بھی برا مرنا ہے انہیں، لیکن صدام این کر کے گردن رکھی۔ ہاں مسلمان اپنا آب و تاب رکھتا ہے، مسلمانوں کی اپنی ایک ساری کفر کیا چاہتا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، کیا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو مرزائیوں کے بہت درد ہے تو وہ کفر سارے ان کو اپنے پاس بلا لے، ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو امریکہ کی ایک ریاست بنا کر دے دے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مرزائیوں کے لیے نہیں بنا، نہ مرزائیوں کے سہولت کاروں کے لیے بنا، نہ مرزائیوں کو اوپر لانے کے لیے بنا۔ پاکستان تو بنا رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا، جو حضور نے اعلان فرمایا اس کی حفاظت کے لیے بنا ہے پاکستان۔